بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے غیر مسلموں کے تہواروں میں شمولیت، یعنی غیر مسلموں کے تہواروں میں شامل ہونا، اور یہ شامل ہونا کسی بھی انداز میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دین اسلام امن اور مہربانی والا دین ہے، ہر انسان کو اس کا حق ادا کرنے کا سبق دینے والا دین ہے، خوش اخلاقی اور نرم خوئی سے پیش آنے کی تلقین کرنے والا دین ہے۔ لیکن ان تمام کاموں کی تکمیل کے لیے اسی دین میں اس دین کو نازل کرنے والے اللہ پاک نے کچھ حدود بھی مقرر فرما رکھی ہیں، لیکن ہماری اکثریت ان حدود سے بے خبر ہے یا جان بوجھ کر انجان بنتی ہے۔ ہم پیدائشی خاندانی مسلمانوں کی مسلمانی میں ایمان کو قتل کرنے والے امراض کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ ایمان کے ان قاتل امراض میں سے ایک بیماری غیر مسلموں کے لیے قلبی لگاؤ بھی ہے، ایسا قلبی لگاؤ جو بسا اوقات محبت کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور جب یہ بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے تو ہم اپنوں سے ہی نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور کافروں سے محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ جی ہاں، محبت، اس محبت کے اقرار اور اظہار کے انداز و اطوار میں سے ایک انداز ان کافروں کے تہواروں میں شامل ہونا بھی ہے، خواہ وہ تہوار خالصتاً ان کے دین مذہب کے ہوں، کفری عقائد پر مبنی ہوں، یا وہ تہوار صرف ان کافروں کی عادات میں سے ہوں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں رہی کہ کافروں کے تہوار میں شمولیت کے بارے میں ہمارے دین میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ ہم ان کے تہواروں میں شامل ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو انہیں نیک تمنائیں اور مبارک کی دعائیں تو دے ہی دیتے ہیں۔ جیسے ابھی تھوڑی عرصے پہلے دیوالی کے موقع پہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کافروں کا یہ تہوار مناتے ہوئے بالکل کافروں ہی کی طرح، اور دیگر تہواروں میں بھی وہ اسی طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ شوق حدود جنون میں داخل کر چکا ہے کہ کسی طور پر ہم تنگ نظر یا قدامت پرست یا بنیاد پرست یا دقیانوسی وغیرہ جیسے ناموں سے بس بچے رہیں، یا ماضی قریب میں انہی کافروں کی طرف سے جن کافروں پر ہم اپنی محبتیں اور وفائیں نچھاور کرتے ہوئے تھکتے نہیں، انہی کافروں کی طرف سے ہماری محبتوں کے جواب میں دیے گئے نئے لقب دہشت گرد کا ٹھپا ہم پر نہ لگ جائے۔ ہم تو بس اپنے اندر پائی جانے والی کفار کی محبت، یا کہیں کبھی ان سے متاثر ہو کر اور کبھی کہیں ان کے خوف کی وجہ سے انہیں خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہی رہتے ہیں، خواہ اس میں دنیا کی ذلت بھی ملتی رہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی رہے۔ جی ہاں میرے محترم سامعین، ایسا ہی ہے، کیونکہ لوگوں کے اعمال، لوگوں کے کام ان کے عقائد اور نیتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اعمال، وہ کام بھی جو لاشعوری طور پر سرزد ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے بھی انسان کا کوئی نہ کوئی ارادہ، کوئی نہ کوئی نیت ضرور کار فرما ہوتی ہے، جو اس کے لاشعور میں مقیم ہونے کی وجہ سے اس کے ادراک سے باہر ہوتی ہے۔ وہ اس نیت کو جان نہیں پاتا کس نیت، کس ارادے سے وہ کام اس سے سرزد ہو رہا ہے، لیکن باہر طور ہر کام کے واقعہ ہونے میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ لہذا کسی کام کو دیکھ کر اس کام کو کرنے والے کے عقائد، اس کے عقیدے اور اس کی نیتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مخلوط اور حیران کیفیت کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کافروں کے تہواروں اور ان کی عادات میں شمولیت اور ان کی عادات کی نقالی کے بارے میں اسلامی احکام کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری، حتمی، مکمل اور ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ کتاب نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہے، خواہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور بظاہر اس شخص کے مذہب کی کتابوں یا باتوں کے مطابق وہ اللہ کا عبادت گزار اور تابع فرمان نظر آتا ہو، وہ شخص مسلمانوں کی صفوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا بلکہ کافر ہی مانا جائے گا۔
اس وضاحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے محترم سامعین، کافروں کی پہچان نظر میں رکھتے ہوئے پہلے سے بیان کردہ باتوں کی روشنی میں ہمیں یہ جان رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں معاشرے میں الگ تھلگ رہنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ معاشرے میں ہمارا اور کافروں کا وہ مقام برقرار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے جو مقام اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں وہ فرق برقرار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے مقرر کر رکھے۔ بحیثیت انسان کافروں کی جان، مال اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ کافروں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں نرمی اور اچھائی والا رویہ رکھنا بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اپنے ارد گرد پائے جانے والے کفار کے ساتھ بات چیت کرنا اور اسلامی حدود میں رہتے ہوئے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا بحیثیت انسان ان کے حقوق میں سے ہے جو حقوق اسلام میں مقرر ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے اسلامی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہی چاہیے اور ساتھ ساتھ انہیں اسلام کی دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے۔ دکھ، درد اور غم اور تکلیف کے وقت ان کی داد رسی کرنا بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے، لیکن ان سب اعمال کی حدود ہیں اور ان کو پورا کرنے کی شرائط ہیں۔ معاشرتی زندگی میں کافروں کی خوشیوں اور تہواروں میں شمولیت ایک الگ معاملہ ہے۔ ان کی خوشیوں اور ان کے تہواروں میں شمولیت خوش اخلاقی کے ضمن میں نہیں آتی۔ کافروں کے لیے قلبی میلان رکھنے، ان کی عادات کو اپنانے، ان کی نقالی کرنے اور ان کے تہواروں پر انہیں برکت کی دعا دینے یعنی مبارکباد دینے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے اور ان کے تہواروں میں شامل ہونے جیسی اپنی بد عملیوں سے بڑھ کر بد عملی یہ ہے کہ ہم اپنی ان بد عملیوں، خامیوں اور اپنے دین کی درست تعلیمات سے اپنی دوری کو ختم کرنے کی بجائے اپنے دلوں اور دماغوں پر مسلط خلاف اسلام خیالات کو درست بنانے کے لیے اور ان خیالات کے مطابق کیے جانے والے اپنے کاموں کو درست ثابت کرنے کے لیے دین کو بھی بدلنے کی کوشش کر ڈالتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ طے شدہ امر ہے کہ کافروں کے لیے دوستی، قلبی میلان یعنی قلبی لگاؤ اور ان کے کفر پر رضامندی والا معاملہ رکھنا، یہ سب کام اللہ اور اس کے رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی ہے اور انہیں غصہ دلانے والے کام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم لوگ ان لوگوں کی طرف، کافروں کی طرف مائل مت ہو جنہوں نے اللہ کا دین اور حق قبول نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم لوگوں کو جہنم پکڑ لے گی اور تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست اور والی نہ ہوگا اور پھر تم لوگوں کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ ہود میں آیت نمبر 113۔ اس آیت مبارکہ میں کسی اہل کتاب یا کسی خاص نسل اور قسم کے کافروں کا ذکر نہیں ہے۔ سامعین کرام غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ اس آیت مبارکہ میں کسی اہل کتاب یا کسی خاص نسل اور قسم کے کافروں کا ذکر نہیں، بلکہ ہر قسم کے کافروں اور حتیٰ کہ کلمہ گو منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ تعلق داری کا ایک ہی حکم دیا گیا ہے۔ ہر اس شخص کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے دین اور حق کو قبول نہیں کرتا اور یہ قبولیت نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، ہر اس شخص کے ساتھ تعلق داری کا ایک ہی حکم بیان ہوا ہے۔ لہذا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ آیات یا ان میں دیا گیا حکم صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ دوستی جو کہ قلبی لگاؤ کے ایک انداز کا نام ہے، جس میں دوست کے دکھ پر غم ہوتا ہے، اس کی خوشی پر خوشی محسوس ہوتی ہو، قطع نظر اس کے کہ اس کے غم یا خوشی کا سبب کفر ہی کیوں نہ ہو، اس کی غمی اور اس کی خوشی میں شامل ہونا، کسی بھی انداز میں شرکت کرنا اس سے قلبی لگاؤ کا ثبوت ہے، اور کسی مسلمان کی طرف سے کسی کافر کے لیے ایسے قلبی لگاؤ کو روا رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ رہا کسی کافر، مشرک یا بدکار کو کسی تکلیف سے نجات پانے میں مدد کرنے کا معاملہ، تو اگر یہ محض انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے ہو،
اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو تو اسے دوستی نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ ہی کسی اور طریقے، کسی اور طور قلبی میلان سمجھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ کسی کام کے لیے اللہ جل وعلا اور اس کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہ ہونا کچھ معمولی بات نہیں کہ وہ کام کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں یا کچھ ہلکا پھلکا سا نقصان ہوگا، بلکہ اس کام کو کرنا آخرت کی مکمل تباہی کے اسباب میں سے ہے، اور کافروں کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھنا بھی ایک ایسا ہی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت واضح احکامات دیے۔ ان میں سے ایک حکم تو عام قاعدے اور قانون کی صورت میں ہے، جس میں کافروں کی ہر قسم کی نقالی کی ممانعت ہے، کیونکہ کسی کی نقل کرنا اس کے لیے، جس کی نقل کی جا رہی ہے، اس کے لیے قلبی لگاؤ، اس سے محبت اور اس سے متاثر ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ کوئی صحیح سمجھ والا انسان کبھی کسی ایسے شخص کی عادتیں، انداز اور اطوار نہیں اپناتا، ان کی نقالی نہیں کرتا جس شخص کو وہ اچھا نہ سمجھتا ہو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس باب 5 میں یہ حدیث ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی سنیے سامعین کرام، یہ حدیث بھی سنیے جو جریر بن عبداللہ البوجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابایعک علی ان تعبد اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتناصح المسلمین وتفارق المشرکین، میں ان باتوں پر تمہاری بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور نماز ادا کرو گے اور مسلمانوں کو نصیحت کرو گے اور مشرکوں سے الگ رہو گے۔ سنن النسائی کتاب البیعہ باب نمبر 17، اور یہ حدیث شریف بھی صحیح ہے۔ اس کی تحقیق و تخریج آپ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 636 میں۔ اس حدیث شریف میں مشرکوں سے الگ رہنے کا مطلب معاشرتی علیحدگی نہیں ہے، کیونکہ معاشرتی علیحدگی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے مسلم معاشرے میں بھی نہ تھی، بلکہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی عادات اور نقالی کرنے سے الگ رہو، اور اگر کوئی معاملہ ان کے ہاں دینی نوعیت کا ہو، دینی انداز کا ہو، دینی معاملہ ہو، تو پھر اس میں کسی بھی طور شامل ہونا بدرجہ اولا ممنوع ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ من بنا ببلاد العاجم وصنع نیروزهم ومہرجانهم وتشبہ بهم حتی یموت وهو كذلك حشر معاهم یوم القیامت۔ سنیے، یہ ایک صحابی کا کہنا ہے کہ جو کوئی کافروں کے شہروں میں آباد ہوا اور ان کے تہوار منائے اور ان کی نقالی کی یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا تو قیامت والے دن اس کا حشر انہی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث شریف سنن البیہقی میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہمارے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لا تعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم۔ نہ تو کافروں کا خاص لہجہ سیکھو، جس انداز میں اپنے خاص لہجے میں وہ بات کرتے ہیں، نہ تو کافروں کا خاص لہجہ سیکھو، اور نہ ہی مشرکوں کے تہواروں والے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل ہو، کیونکہ ایسے میں ان پر اللہ کا غصہ نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی سنن البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ ویسے شامل ہو جائیں ان کی عبادت گاہوں میں جائے بغیر۔ ان کے تہوار عبادت گاہوں میں منائے جا رہے ہوں یا عبادت گاہوں کے باہر، ان پر اللہ کا غصہ نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ان میں شمولیت اختیار کریں گے تو آپ بھی اللہ کے اس غصے کا شکار ہوں گے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان شریف بھی سن لیجئے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ لوگ جو بیکار کاموں کی طرف نہیں دیکھتے اور اگر فضول کاموں والی جگہوں سے گزر ہو تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سورۃ الفرقان اور آیت نمبر 72-72۔ اس فرمان مبارک کی تفسیر اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں ہی دیکھ لیجئے
تو آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کی طرف سے لفظ الزور کی تفسیر میں کافروں کے تہوار کا بیان بھی ملے گا. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں ذکر کردہ لفظ الزور کی تفسیر میں کافروں کے تہواروں کو بھی شامل کیا ہے. تو میرے محترم سامعین، اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ان ابھی بیان کیے گئے فرامین کی روشنی میں کافروں سے دوستی اور ان کے تہواروں میں کسی بھی قسم کی شمولیت ناجائز کام ہے، حرام کام ہے. یہ معاملہ بھی اچھی طرح سے، بہت اچھی طرح سے ذہن و قلب، دل و دماغ میں جمع رکھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتے وقت اپنے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ صادر فرماتے وقت یقیناً خوب جانتا تھا کہ قیامت تک میرے مسلمانوں نے کہاں کہاں اور کیسے کیسے اور کس کس کے ساتھ رہنا ہے. بس ہمیں اپنی زندگی کے معاملات اور خاص طور پر عقیدے سے متعلق معاملات مختلف علاقوں کے حالات اور عادات اور مختلف لوگوں کی سوچ و فکر کے مطابق نہیں سمجھنے کہ اجی وہ اس وقت کی باتیں تھیں، اب حالات مختلف ہیں، ضروریات مختلف ہیں، مجبوریاں ہیں، اب اکٹھے اس طرح رہا جاتا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے یہ احکامات نازل فرمائے، اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے احکامات نازل فرمائے، اپنی کتاب کریم میں یہ احکامات نازل فرمائے، تو اللہ سب جانتا تھا کہ قیامت تک میرے مسلمانوں کو کہاں کہاں کن کن حالات میں رہنا ہے. لہذا یہ سب فلسفے بیکار ہیں، شیطانی وسوسے ہیں. تو یہ بات بھی خوب یاد رکھنے کی ہے کہ شریعت کے احکام مختلف علاقوں کی عادات اور مختلف لوگوں کی معاشرتی دلچسپیوں یا لگاؤ یا مجبوریوں کے ذریعے سے نہیں اخذ کیے جا سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکامات سے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے شریعت کے احکامات لیے جاتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے اقوال اور افعال کے مطابق، نہ کہ ہر کس و ناکس اپنی اپنی سوچ اور فکر کی بنا پر اپنی مرضی سے کچھ بھی سمجھ کر شریعت کے احکام نکالتا رہے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل غلط ہے. اس موضوع پر اور بھی کافی بات کی جا سکتی ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی ہی کافی رہے گی، اور میرے سامعین بھائیوں بہنوں کو یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی مشکل نہ رہے گی کہ کافروں کے کسی تہوار میں کسی بھی انداز میں شمولیت جائز نہیں، خواہ وہ خیر سے گالی کے صرف ایک دو الفاظ کا کوئی پیغام ہی ہو. لہٰذا نہ تو میری کرسمس، نہ ہولی کرسمس، نہ ہی ہیپی کرسمس کی طرف مائل ہوئیے، اور نہ ہی کسی ہیپی نیو ایئر، دیوالی مبارک، ہولی کی شبھ کامناؤں وغیرہ کا گناہ کمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہر اس کام سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام پر وہ راضی نہیں ہوتا. واللہ یہدی من یشاء وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.